آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے عقل مندوں کا رویہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات و دن کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں۔ غور و فکر کے نتیجے میں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں بخش وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تا 194۔ خلاصہ آیات۔ یہ سورہ آل عمران کی اختتامی آیات ہیں، جن میں خدا اور آخرت کی معرفت میں جینے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ یہ مومنانہ کردار کی اعلیٰ ترین صفات ہیں، ان کے بغیر کبھی کوئی سچی دینداری وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان آیات میں مجموعی طور پر کل 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، جنہیں ہم بالترتیب بیان کریں گے۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کی یاد۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وضاحت۔ کائنات میں موجود نعمتیں انسان کو ہر لمحہ رب کی یاد دلاتی ہیں۔ دل کی دھڑکن، خون کی گردش، سانس کی ڈوری لمحہ لمحہ اسے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کوئی اسے پال رہا ہے۔ اس کی غذا، پانی، ہوا، اہل و عیال کی نعمتیں، انفس و آفاق کی ہر نشانی میں موجود رب کی ربوبیت کے آثار کبھی بھی اسے خدا سے بے تعلق نہیں رہنے دیتے۔ ایسا بندہ ہمیشہ رب کی یاد میں جیتا ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی دعائیں بندگی کی اس کیفیت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ یہی ہر مسلمان کے لیے بہترین ماڈل بھی ہے۔
ان آیات میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کائنات پر غور و فکر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں۔ وضاحت: سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایمان غیب میں رہ کر لایا جاتا ہے، مگر یہ علم و عقل پر مبنی ہوتا ہے، اندھی تقلید پر نہیں۔ اسی لیے بندہ مومن اپنے گرد موجود وسیع و عریض کائنات سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب جب وہ اس کائنات، زمین و آسمان، ان کی پیدائش اور ساخت اور اپنے لیے ان میں موجود رحمت و برکت کے سلسلے کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ دن و رات کا ایک سلسلہ جاری ہے، مگر ہر صبح اور ہر شام اسے موت سے قریب کر رہی ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس انتہائی بامعنی اور بامقصد کائنات میں گزرتے صبح و شام اسے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو رہی ہے۔ جس رب نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں، ایک روز اس کے حضور پیش ہو کر اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ اس پر دعا اور آوازاری کی ایک بے اختیار کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں بندہ مومن ہمیشہ خدا کی یاد اور آخرت میں جواب دہی کے اس احساس میں زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک رات رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1174۔ ان آیات میں جو تیسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے دعا اور آہوزاری۔ سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں بخش وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وضاحت: کائنات پر بندہ مومن کا غور و فکر اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ کائنات بے حد و حساب ہے اور اس کی زندگی محدود ہے۔ موت ایک روز آ کر زندگی کی ساری معنویت ختم کر دے گی، مگر وہ جان لیتا ہے کہ یہ کائنات اس کے قبرستان کے طور پر نہیں بنائی گئی بلکہ اس کے ابدی گھر کے طور پر بنائی گئی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی نہیں، امتحان ہے، زندگی تو آخرت میں شروع ہوگی۔ ایسے مومن بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے رب، تو ہمیں اس اصل زندگی کے خسارے اور رسوائی سے بچا لے۔ ہمارا واحد کارنامہ تو بس یہی ہے کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا اور صرف عقلی بنیادوں پر تیرے آثار دیکھ کر ایمان لے آئے۔ ہمارے ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں انہیں معاف کر دے، حال میں جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور آنے والے کل میں اپنے وفاداروں کے ساتھ ہمارا انجام فرما۔ جنت کے جو وعدے تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے اور ہم نے بن دیکھے انہیں مان لیا، ان وعدوں کو ہم سے پورا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں تو ہم تیرے نافرمانوں کی مخالفت مول لے لیں اور کل قیامت کے دن اپنی کمزوریوں کی بنا پر تیری گرفت میں آ جائیں۔ اس لیے اس روز ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمیں رسوا مت کر دیجیے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پروردگار میں حیا اور کرم کی صفت بے انتہا ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرنے میں شرم آتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3556۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 3479۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ پریشانی اور تنگی کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ ترمذی حدیث نمبر 3382۔